نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رسول الله إليكم جميعا وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وصدق رسول النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ رب کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ حشر کی آخری 3 آیات مقدسات اللہ کا بہترین تعارف ہے، اللہ کا بہترین تعارف ہے۔ وہ تعارف کیا ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں مگر وہی۔ هو اللہ، وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں مگر وہی۔ یہ ہے ہمارے رب کا تعارف۔ عالم الغیبی، تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے، عالم الغیب ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اتنی طاقت اتنی قوت کا مالک ہے، لیکن پھر رب نے فرمایا وہ الرحمن الرحیم، یہ تعارف ہے۔ اتنی قوت کا مالک، نافرمانیوں سے درگزر کرنے والا، نافرمانیوں کو نظر انداز کرنے والا اور اپنی بخشش کے خزانے کھولنے والا، رحمت کے خزانے کھولنے والا، هو الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، اپنی مخلوق پر بڑا ہی مہربان، اپنی مخلوق کا خالق، مخلوق کی نافرمانیوں کو نہیں دیکھتا، اپنی مہربانی دیکھ رہا ہے۔ هو الرحمن، وہ بڑا مہربان ہے، الرحیم، رحیم ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے، شفقت فرمانے والا، درگزر فرمانے والا، بدیوں کو نظر انداز کرنے والا، کسی بدی پہ جلدی پکڑ نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، یہ اللہ کا تعارف ہے، یہ اللہ کی معرفت ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے
اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں مگر وہی بادشاہ ہے، الملک بادشاہ ہے، قدوس پاک پاکیزہ اور مطہر ہے۔ مطہر پاک کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مطہر خود بخود جو پاک ہے، مطہر ہے، قدوس، السلام ہے، بڑی سلامتی والا ہے، ہر طرف اللہ کی سلامتی سلامتی۔ اگر سلامتی نہ ہوتی تو دنیا کب کی تباہ ہو جاتی۔ سلام ہے، سلامتی والا ہے، سلامتی دینے والا ہے، سلامت رکھنے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں سلامتی برتانے والا ہے۔ سلام، سلام ہے، المؤمن، مومن ہے، ایمان بنانے والا ہے، ایمان رکھنے والا ہے، مومنین کا ساتھی ہے، مومن ہے، اللہ مومن ہے، مومن ہے، یہ اس میں فعل کا صیغہ ہے، مومن، المؤمن، المؤمن، آمنا یؤمن ایمانا فہو مومن، فہو مؤمن، مؤمن، اور ال آ گیا تو نون کو اس کی تنوین ختم ہوگی، المؤمن، مومن ہے، مہیمن، مہیمن ہے، بہت زیادہ حفاظت فرمانے والا، بہت بڑا نگاہ بان، جہاں میری عقل کا اخیر ہو جائے گا وہ اس سے بھی زیادہ حفاظت فرمانے والا ہے، مہیمن ہے، وہ مہیمن ہے، بہت زیادہ حفاظت فرمانے والا ہے۔ اگر اللہ کی حفاظت نہ ہوتی تو میں دنیا میں چل بھی نہ سکتا، اللہ کی حفاظت نہ ہوتی تو میں دنیا میں بول نہ سکتا، اللہ کی حفاظت نہ ہوتی تو میں دنیا میں سانس نہ لے سکتا۔ یہ سب اللہ کی حفاظت ہے، اور اللہ نے میرے سانس کے لیے، میری بود و باش کے لیے، میرے چلنے پھرنے کے لیے دنیا کے اندر ایسی چیزیں رکھ دی جو مجھے ہر طرح کی سہولت دیتی ہیں۔ یہی اللہ ہے، یہی مہیمن ہے، یہی ہر طرح میری حفاظت کرتا ہے۔ عزیز، غلبے والا ہے، عزیز بہت بڑا غلبے والا ہے، اور چہل اجاڈ نبی کے وہ تو عزیز و حکیم ثابت ہی نہیں ہوتا۔ جو ان کا خدا ہے نا، ہمارا خدا ہر وقت عزیز الحکیم ہے، اس کو ثابت کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، نہ ہی ہمیں کوئی ثبوت دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ عزیز الحکیم ہے کہ نہیں۔ میرے ثبوت دیے بغیر ہی اللہ عزیز الحکیم ہے، یہ اس کی صفتیں ہیں، اس کی صفتیں اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور جو آمد عیسیٰ کا اللہ ہے وہ پتہ نہیں کیسا اللہ ہے، جو عزیز الحکیم تو ثابت ہی نہیں ہو سکتا۔ جو جس اللہ کو یہ نہیں پتا کہ اکبر ایک ہی لفظ ہے، اور جس اللہ نے الف کے اکبر کے الف کو علیحدہ کر لیا اور آگے کعبہ بنا دیا، وہ اللہ کتنا جہل ہے۔ واقعی ایسا اللہ عزیز الحکیم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اکبر اس میں تفضیل کا پہلا لفظ ہے، پہلا صیغہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن سے تو گرامر نکلی ہے۔ اکبر ایک جگہ لفظ بھی ہے، کئی جگہ اور بھی ہوگا، لیکن ایک لفظ مجھے یاد ہے نا، 21ویں پارہ کا پہلی آیہ مقدسہ جو ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر اللہ کا نماز ہے، اللہ اکبر۔ اور ہمارا اللہ عزیز الحکیم ہر وقت ہے، اسے ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور آمد عیسیٰ کا اللہ جو ہے
وہ بیچارہ کرلاتا رہتا ہے کہ اس طرح تو اللہ عزیز الحکیم ثابت ہی نہ ہوا، تو اس کا اللہ عزیز الحکیم ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اللہ عزیز الحکیم ہے، کیونکہ جہلوں کا اللہ تو جہل ہی ہوگا نا۔ جو کائنات ہے، کائنات تو جہل ہے، تو ہمارا اللہ تو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس خلا کو بنانے والا ہے۔ ہماری کائنات پرورش نہیں کرتی، ہمارا اللہ ہماری پرورش کرتا ہے۔ جب ہمارا رزق اٹھ جاتا ہے، تندرست و توانا ہوتا آدمی، ختم، خوش۔ نہ وہ گھڑی آگے جاتی ہے، نہ وہ گھڑی پیچھے آتی ہے، پورے ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ہمارے اللہ کا تعارف۔ چلو آگے پڑھ لیں۔ العزیز، عزیز ہے، الجبار، جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر پکڑ کے دکھاتا ہے، جبار، پوری قوت و شان و شوکت کا مالک، جبار، نجائز طور پہ نہیں، پوری، اللہ نہ کرے کہ نافرمانی ہو جائے تو نافرمانیوں پہ جبر کرنے والا، نافرمانیوں کے کو پہ پکڑ کرنے والا، نافرمانیوں پہ پکڑ کرنے والا، جبار، المتکبر، مکمل بڑی شان والا، متکبر، متکبر، کبریائی اسی کو جچتی ہے۔ شیطان نے کبریائی حاصل کرنے کی کوشش کی تو لعنتی ہو گیا۔ جس طرح عامر کہ میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جبڑ کو یہ پتہ نہیں اکبر اکٹھا لفظ ہے، یہ ہے مقابلہ کرنے والا۔ جس کو یہ نہیں پتا کہ اکبر لفظ اکٹھا ہے، وہ مقابلہ کیا کرتا ہے۔ جس کو یہ نہیں پتا لفظ اس جادو ہے، وہ کہتے ہیں آس جادو، ابتدائی چیزوں کا پتہ نہیں، سیدھا سیدھا لفظ ہے۔ للملائکہ تھی، اس کو علیحدہ کریں تو بن جاتا ہے لی الملائکہ۔ لیکن جس کو چوڑ کو یہی نہیں پتا کہ لی الملائکہ ہے کہ لی لا ملائکہ ہے، وہ بھی کہتا ہے میں نبی بھی ہوں، علم کا پتہ نہیں، اور اللہ کا تعارف کا کیا کرا رہا ہے، اللہ ہو، اللہ ہے۔ اس سے آگے سوال پیدا ہو گیا، کیا ہے اللہ، کیا ہے اللہ؟ لا خلانت، دور بیٹے منہ، یہاں لفظ تو ایسا ہے ہی کوئی نہیں جس کا معنی کیا ہو۔ دو الفاظ ہیں، ایک اللہ کا ذاتی نام اور ایک اللہ کا صفاتی نام اکبر۔ کیا کہاں سے نکالا؟ یہ ہے وہ جو اپنے آپ کو علم کا عروج سمجھتا ہے، یعنی انتہائی اخیر کی جہالت، جہالت، جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ اکبر لفظ اکٹھا ہے، اس کو علیحدہ نہیں آ سکتا۔ وہ تو قرآن پاک کے اندر ہے، لکان انزلنا لفظ نا، انزلنا علیحدہ ہو گیا، نزل علیحدہ ہو گیا، واہ۔ اسی طرح یسالونا کا آ گیا، یسالونا کا یا علیحدہ ہو گیا، سال علیحدہ ہو گیا، آگے واو علیحدہ ہو گیا، نون متکلم کا ہو گیا۔ اور جب وہ حروف مقطعات پڑھا رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی نون کا معنی ہما، نون سے مراد ہم ہے، نون متکلم کا ہے، یہ اسے پتہ ہی نہیں۔ یہ ہے علم، یہ ہے لانتی انسانوں جہل اجڑ نبیوں کا علم۔ یسالونا کا کو علیحدہ کر دیا، انزلنا کو علیحدہ کر دیا، اور اپنے آپ پر اپنا فخر بھی کیا کہ یہ کتاب الکتاب دیکھیے تم، وہ بھی اسی طرح کا جہالت کا پلندہ ہے، جس کو سیدھے سیدھے لفظوں کا نہیں پتا۔ پھر کہتا ہے تم نے تو اپنا مدرسہ اس پہ رٹا ہوا ہے، میں تو عربی نہیں، تو یہ تو تیری کمزوری ہے، اور جو کمزوری رکھتا ہے وہ نبی نہیں، جو کمزوری رکھتا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، پکی بات۔ جو کمزوری رکھتا ہے نا علم میں، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی وہ ہے جو ہر دور کے علوم پر مکمل طور پہ عبور رکھتا ہو۔ اگر اسے عبور نہیں ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، بالکل پکا جھوٹا، غلام قادیانی کی طرح۔ جس طرح وہ جھوٹ بولتا بولتا مر گیا،
فی النار ہوا، اور آج دنیا کائنات میں سب سے زیادہ شیطان کے بعد سب سے زیادہ جس پر لعنت پڑتی ہے وہ غلام قادیانی ہے۔ اور اب تیسرا نمبر ہو سکتا ہے احمد عیسیٰ بھی لے جائے۔ تیسرا نمبر دنیا کائنات میں جس پر سب سے زیادہ لعنت برسے گی وہ غلام قادیانی اور اس کا چیلا۔ اور جس طرح وہ انڈیا کا ہے نا مودود کہتا ہے کہ یہ تو میرے دلے ہیں، یعنی غلام قادیانی نہیں ہے، اس کا احمد عیسیٰ اور جتنے نبی ہوئے ہیں یہ سارے میرے دلے ہیں بھی دلے، جنہیں یہ نہیں پتا کہ اکبر کیا ہے، اللہ اکبر اکٹھا لفظ ہے، انزلنا اکٹھا لفظ ہے، وہ علیحدہ کر دیں گے، ٹکڑے کر دیں گے، نیا علم جو نہ کسی ڈکشنری سے ثابت ہو، یعنی جہلانہ گفتگو۔ اور ایسے کو کوئی نبی مان لے تو وہ بھی جہل اجڑ، اب کیا کہوں، چلو اتنا ہی کافی، جہل اجڑ ہی ہے۔ جبار المتکبر، تکبر صرف اسی کو جچتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہمارا اللہ پاک ہے، کس چیز سے؟ اما یشرکون، کافر جو بھی اللہ کا شریک بناتے ہیں اللہ ان سب شریکوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ اما یشرکون، اللہ اس شرک سے پاک ہے جو کافر لوگ، مشرک لوگ اس کا شریک بناتے ہیں۔ کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیتے ہیں، کبھی بتوں کو اللہ کا پرتو کہہ دیتی ہیں، دوسرے چھوٹے خدا بنا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اما یشرکون، جس کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک بناتا ہے اللہ اس سے پاک ہے۔ اب اللہ کا تعارف ہے، هو اللہ الخالق، وہ رب ہے، خالق الباری، تمام مخلوق کو پیدا فرمانے والا، تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا، خالق الباری، پیدا کرنے والا ہے تمام کائنات کو، پیدا کرنے والا ہے تمام مخلوق کو، پیدا کرنے والا ہے تمام فضاؤں رعناؤں کو، پیدا کرنے والا ہے تمام ہواؤں کو، المصور، اور تصویریں دینے والا ہے، خوبصورت تصویریں دینے والا ہے، اعلیٰ تصویریں دینے والا ہے۔ گرگٹ کے رنگ بدلنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی۔ میں بھی لعنتیں ڈال رہا ہوں نا، اتنی بڑی داڑھی رکھ کے دھوکہ دیا، پھر کلین شیپ ہو گیا، اللہ تو جانتا ہے نا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، یہ بھی ہے احمد عیسیٰ، تمہارا احمد عیسیٰ یہ آیا مقدسہ بھی صحیح نہ پڑھ سکتا، وما یخدعون، میں پاس بیٹھا تھا لتر لا کے منہ پہ پٹ کر کے بھیجتا تو پتہ چلتا کہ اللہ کے قرآن کو کون غلط پڑھتا ہے۔ یہ نئے علم والے دور پیٹے منہ تے لخ دی لعنت۔ واللہ الخالق البارئ المصور، پیدا فرمانے والا پھر تصویریں دینے والا، ایک مکمل شکل دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مصور ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں خوبصورت نام، اکبر اسی کا نام ہے، اجمل اسی کا نام ہے، احسن اسی کا نام ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ خدا خود خوبصورت ہے، احسن ہے، محسن ہے، سونا بنانے والا ہے، خود احسن ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، احسن ہے، اکبر ہے، احسن ہے، اجمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔
لہ الاسماء الحسنی، اس کے خوبصورت نام ہے، الجبار، القہار، الوہاب، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن العزیز الجبار المتکبر. یہ اللہ کے نام ہے، خوبصورت نام ہے. یسبح له ما فی السماوات والارض، اور اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے، اسی کی پاکیزگی بیان کرتی ہے. ہر ایک چیز جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اسی کی قدوسیت بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتے ہیں. کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، کوئی سبحان اللہ کر رہا ہے، کوئی جناب الملک کر رہا ہے، کوئی القدوس کر رہا ہے، کوئی یا داود کر رہا ہے، یا کوئی جو بھی اللہ کے نام ہیں اللہ مختلف، ہر نام کی کہیں نہ کہیں تسبیح ہو رہی ہے، تذکرے ہو رہے ہیں، تسبیحیں ہو رہی ہیں. یسبح له ما فی السماوات وما فی والارض، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اسی کا ذکر کرتے ہیں، اسی کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ وہ اللہ ہے جو ہر حال میں عزیز الحکیم ہے. عام حدیثہ کا اللہ عزیز الحکیم ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ جھوٹا اللہ جو ہے، جھوٹے نبیوں کا جھوٹا اللہ، ہمارا سچا اللہ، ہمارا قرآن سچا، ہمارا رحمان سچا، ہمارا جو ہماری طرف آیا ہمارا مہربان سچا، یعنی رسول اللہ سچے. اور اس رسول اللہ کو حکم ہوا اقیم الصلاۃ تھا لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. محبوب، نماز سورج کے دونوں حصوں کے درمیان، جب غروب ہو رہا ہو تب پڑھی کر، جب طلوع ہو رہا ہو تب پڑھی کر، طلوع ہونے سے پہلے، الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کیا کر. انا قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں تو میرے فرشتے بھی تمہارا قرآن سننے آتے ہیں. قرآن، انا قرآن الفجر کان مشہودا، یہ ہے ہمارا رب. اور رب نے پھر فرمایا آخر میں پھر وہی بات، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کوئی اس میں جھول نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو اللہ میں کمی اور کوتاہی کو ڈالے. وہ ڈالنے والا آمدیسہ ہی ہے، اس کا خدا نہ تو العزیز نہ ہی الحکیم ثابت ہی نہیں ہوتا. اور ہمارا رب عزیز الحکیم بھی ہے، اور وہ ہر وقت ہے، سب ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں. جب ہے ہی العزیز الحکیم تو ثابت تو میں اس کو کروں نا، کہ جس کو میں کہوں کہ یہ عزیز الحکیم ہے. جب وہ خود ہی اپنے ناموں میں عزیز الحکیم ہے تو میرے ثبوت کے کیا ضرورت؟ مجھے تو اس پہ ایمان رکھنا ہے کہ میرا رب عزیز الحکیم ہے، میرا رب تصور دینے والا ہے، میرا رب تصویر دینے والا ہے اور خوبصورت تصویریں بنانے والا ہے، مصور ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات پر مکمل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ہی ہر وقت گیت گانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ہی تسبیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے. اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالی ہمیں انہیں کے جھنڈے کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے، اور ہمارا حشر ہمارے محبوب کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمائے. آمین ثم آمین. مسلمانوں کے لیے اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کو پہچاننا چاہتے ہو، اپنے آپ کو دیکھو کہ میں بھی ایک ایسا کمزور انسان ہوں، جس خالق نے مجھے بنایا وہ خالق کتنی شان والا ہوگا. جب تم اپنی کمزوری جان جاؤ گے، اپنے آپ کو پہچان لو گے، جب پہچان لو گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل پرفیکٹ ہم پر سچی اترے گی. رب نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ،
جس نے اپنے آپ کو جان لیا کہ میں ایک انسان ہوں، کمزور انسان ہوں، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پہچان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے رب کا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی وحدانیت پہ ہمیں اللہ تعالی ہمیشہ قائم دائم رکھے، اور اپنی وحدانیت پہ ہمیں دنیا سے لے جانا چاہے تو اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ جب موت آئے تو نبی کی غلامی میں موت آئے، جئیں تو نبی کی غلامی میں جئیں، موت آئے تو نبی کی غلامی میں موت آئے، اور اللہ کی توحید پر موت آئے۔ آمین ثم آمین۔ یہ آج ہماری 2 ویڈیوز اللہ کے تعارف پہ ہیں، اور ان آیات مقدسات کا گھر میں ذکر کیا کرو، پڑھا کرو، گھر میں برکت رہے گی۔ اور کرونا سے بہترین علاج ہے یہ آیات مقدسات۔ وزیر اعظم کو بھی بتا دو، وزیر اعظم کو بتا دو، اگر کرونا سے بچنا چاہتا ہے تو پورے ملک میں اس کا ذکر کراؤ، اس کا ذکر کراؤ۔ خود وزیر اعظم صبح 1 مرتبہ کافی، صبح 1 مرتبہ اٹھ کے وزیر اعظم بھی پڑھے، ہمارا صدر بھی پڑھے، ہمارے جناب چیف آف آرمی اسٹاف بھی پڑھیں، اور ہمیں بھی تلقین کریں۔ بلکہ ہو سکے تو تمام ملازمین ان پر یہ آیات مقدسات لازمی کر دی جائیں، اور صبح دعا مانگ کے اپنے کاروبار کو شروع کریں۔ اللہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، رزق میں برکت دے گا، اور رزق کی پاکستان کے اندر اتنی فراوانی ہوگی کہ دوسری دنیا یہاں آ کر کھائے گی، پھر بھی پاکستان کا رزق ختم نہیں ہوگا۔ ایک وقت یہ بھی تھا نا کہ پاکستان جب نیا بنا نا تو سعودیہ والے یہاں آ کر مزدوری کرتے تھے، یہاں آ کر۔ اب وہ یہیں سے کمائی ہوئی دولت اتنے امیر ہو گئے کہ اب وہاں جا کر ہم نوکری کرتے ہیں۔ ہم ویسے ہمارا تو عقیدہ ہے وہاں کسی بہانے چلے جاتے ہیں تو در خدا اور در مصطفیٰ مل جاتا ہے۔ یہ تمہاری عقیدت ہے، یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہ جاؤ، لیکن اللہ کا محتاج بن کر، رسول اللہ کا محتاج بن کر جاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بندوں کا محتاج بن کر جاؤ گے تو ہمیشہ محتاجی رہے گی، جس طرح آج ہمارے اوپر محتاجی اللہ نے طاری کر دی ہے۔ تو کرونا کی صورت میں بھی محتاجی آئی ہوئی ہے، لہذا تمام پاکستانی دوستوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سورۃ حشر کی آخری 3 آیات مقدسات گھر میں ضرور تلاوت کرو، ہر بیماری سے محفوظ رہو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر بیماری سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ اور دہرا دیتا ہوں یہ آخری آیات مقدسات۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وما علينا الا البلاغ المبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔